بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، گزشتہ چند جمعہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائی تھی اس کا سلسلہ جاری ہے. آج کی جمعہ میں حضور پاک علیہ السلام کی تیسری نصیحت، اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو. زبان پر قابو رکھنے کے متعلق پچھلے 2 جمعہ پہلے گفتگو ہوئی تھی، اور گھر کے کشادہ ہونے کے 2 مطلب اور اس پر تفصیلی گفتگو پچھلے جمعہ میں کی گئی تھی. آج یہ ہے کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ عقبہ تم اپنے گناہوں پر رویا کرو. جو مسلمان دنیا کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے کہ ہاں مجھ سے ایسے گناہ ہو گئے ہیں، ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں، ایسی نافرمانی مجھ سے ہو گئی ہے، تو وہ بندہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر بڑا رحم آتا ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روتا ہے. قرآن و حدیث میں خوف خدا سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والوں کے تعلق سے بڑی تفصیلات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں. خدا کرے کہ ایسے بندوں میں ہمارا شمار ہو. چاہے ہمیں اپنے زندگی کا کوئی گناہ یاد نہ آئے، اس کے باوجود ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر رویا کریں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، کبھی آپ سے خطا نہیں ہوئی، کوئی گناہ نہیں ہوا اور کوئی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہوئی. اس کے باوجود ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے. اور ایک روایت میں ہے کہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرتے. تو ہم تو سراپا گناہگار ہیں. کوئی دن نہیں گزرتا جس دن ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کے نافرمانی نہ ہو. اس لیے ہمیں کتنا زیادہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، رونا چاہیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ لوگوں تم رونا نہ آتا ہو اپنے دعا کے اندر، اپنے گناہوں کو یاد کرنے پر رونا اگر نہیں آ رہا ہے، آنسو اگر آنکھوں سے نہیں نکل رہے ہیں، تو رونے والے کی شکل اور صورت جیسے بن جاتی ہے. کم از کم اتنا تو تم کرو. تین آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے. حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے کہ 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور یہ 3 لوگ بڑے خوش نصیب بندے ہیں جن کی یہ 3 آنکھیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے ایسی 3 آنکھوں پر، گویا کہ ایسی 3 آنکھ رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا ہے. کون سی 3 آنکھیں ہیں وہ؟ ایک تو یہ کہ وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر اور اللہ کے دین کی اشاعت کی خاطر کام میں لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ چلے گئی. ایسے آنکھ پر، گویا کہ ایسی آنکھ رکھنے والے پر جس کی آنکھ شہید ہو گئی، ایسے آدمی پر، ایسے آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما. اور دوسرے وہ آنکھ اور وہ آدمی جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے
اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اور سرحد اسلام کی حفاظت کے خاطر اپنے آپ کو بیدار رکھے۔ جس کی آنکھ اسلام کی حفاظت میں جاگی ہو، جس کی آنکھ دین کی اشاعت میں جاگی ہو، اور جس کی آنکھ اسلامی سرحد کی حفاظت میں بیدار رہی ہو، جاگی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آنکھ رکھنے والے مسلمان پر، ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ اور تیسری وہ آنکھ اور تیسرا وہ آدمی جس پر جہنم کی آگ حرام ہے، جو خوف خدا سے روئے، خوف خدا سے اس طریقے سے روئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ایسی آنکھ پر اور ایسی آنکھ رکھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرماتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ کے ڈر اور خوف سے رونا بڑا کارآمد عمل ہے۔ ایک رونا قیامت کے دن بھی رونا ہوگا، لیکن قیامت کے دن کا رونا کچھ کام نہیں دے گا، بیکار ہوگا، فضول ہوگا، بہت روئے گا آدمی، حتیٰ کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہے گا، لیکن کچھ کارآمد نہیں ہوگا۔ کاش کہ میں دنیا میں یہ گناہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے یہ غلطی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں وہ نافرمانی نہ کی ہوتی، مارے افسوس سے اپنے ہاتھوں کو چبانا شروع کرے گا۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، روتا ہے، اور ایک مکھی کے پر کے برابر آنکھ سے آنسو نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی پر بھی جہنم کو حرام کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے دنیا میں رونا اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے، یہ بڑا کارآمد عمل ہے، اللہ کو بڑا پسند آنے والا عمل ہے۔ اللہ پاک ایسے بندے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ خدا کرے کہ ایسے خوش نصیبوں میں ہمارا شمار ہو۔ لیکن اس کے برعکس پہلو دیکھیے، ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا کے خاطر روتا ہے، دنیا کی محبت میں روتا ہے، مال و دولت کی محبت میں روتا ہے، اور دنیا کے مال و دولت کے لیے روتا رہتا ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے اللہ پاک جنت الفردوس کو حرام کر دیتے، جنت الفردوس کو حرام کر دیتے۔ بات ہوتے ہیں اس قسم کے بھی لوگ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بس ان کا رونا دنیا کے خاطر، دنیا کے محبت میں، مال و دولت کے اضافے کے لیے، اور مال و دولت کی محبت میں روتے رہتے ہیں۔ آخرت کا کوئی خوف نہیں، آخرت کا کوئی ڈر نہیں، آخرت کا کوئی استحضار نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کو یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کے لیے جنت الفردوس کو حرام فرما۔ اس لیے بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ بڑی محبت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے۔ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن بڑا مشکل اور کٹھن دن ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کے سورہ عبس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن آدمی اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے دور بھاگے گا۔ کہیں آج کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں دنیا کے رشتے ناطے کا واسطہ دے کر آج کسی نیکی کا سوال نہ کر دے کہ مجھے چند نیکیاں دے دو، میرا بیڑا پار ہو جائے، لوگ دور بھاگیں گے۔ لیکن اس نفسا نفسی کے عالم میں قیامت کے دن
اللہ तबारक व तआला दुनिया के 7 खुशनसीब लोगों को अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, किसके क्या प्लानिंग है, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारे जिंदगी का कोई अमल और हमारे जिंदगी का कोई निकला हुआ जुबान से बोल अल्लाह ताला से पोशीदा नहीं है। हाँ, अपने रिश्तेदारों से छुपा सकते हैं, अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, लेकिन अपने जिंदगी की कोई नेकी और कोई गुनाह अल्लाह से नहीं छुपा सकते। वो हर जगह हाजिर और नाजिर है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, उस क़यामत के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। उन 7 लोगों में एक खुशनसीब वो भी है जो अकेले में बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है और इस तरीके से वालेहाना तौर पर अल्लाह का बाबरकत जिक्र करता है कि जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उस मैदान महशर में क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे तन्हाई में रोने वाले को अर्श का साया नसीब करें। वबकी अला खतीअतिक उक़बा, तुम अपने गुनाहों पर रोया करो। तीसरी नसीहत आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे के रोने से और अपने बंदे के तौबा और इस्तिग़फ़ार से कितना खुश होते हैं, इस वाक़े से अंदाजा लगाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को समझाने के लिए एक वाक़या बयान फरमाया, एक मिसाल बयान फरमाई है कि कोई आदमी सफर में निकला हुआ हो और बड़े दूर दराज का सफर हो और सफर में जिन चीजों की जरूरत पेश आती है, खाना है, पानी है, तोशा है, दीगर और जरूरत की चीजें हैं, वो सारी के सारी आदमी मुसाफिर ने साथ में ले लिया और ऊंट पर सवार हुआ और निकला, जंगल में जा रहा है, रास्ता पार कर रहा। अचानक रास्ते में थक जाता है तो वो ऊंट से नीचे उतरता है और तोशा, पानी, खाना और जरूरी सामान ऊंट पर रखा हुआ है। ऊंट को बाजू में पत्थर से बांध देता है और अपनी थकान दूर करने के लिए और ऊंट को भी थोड़ी देर आराम देने के लिए जंगल में, बयाबान पहाड़ में एक पत्थर का सहारा अपने सर के नीचे देकर सो जाता है। आंख लग जाती है, थोड़ी देर आराम करने के बाद उसकी आंख खुलती है, देखता है कि सवारी गायब है। अब उसके होश उड़ जाते हैं, ऊंट गायब है, मेरी सवारी गायब है। अब अगला सफर बहुत दूर दराज का है, पीछे जा सकता हूं अपने वतन आसानी के साथ, बगैर तोशे और बगैर खाने पीने के और बगैर सवारी के, न अगली मंजिल पर मैं पहुंच सकता हूं बगैर सवारी। अब सवारी तो है नहीं। अभी परेशानी के आलम में बेदार होता है, इधर ढूंढता है अपनी सवारी को, उधर ढूंढता है, आगे जाता है, पीछे जाता है, दरख्तों पर चढ़ चढ़ कर देखता है कि कहीं मेरी सवारी मुझे नजर आ जाए, कि मेरा खाना, मेरा पानी और जरूरत की चीजें उस ऊंट के ऊपर रखी हुई हैं। लेकिन अपने सवारी को ढूंढ ढूंढ कर नाउम्मीद हो जाता है। अब मायूस होता है कि अब मुझे सवारी मिलने वाली नहीं है, न मैं अपने वतन पीछे जा सकता हूं, न आगे मंजिल पर पहुंच सकता हूं, बस सिवाय मौत के मेरे मसले का कोई हल नहीं है। मायूस हो जाता है, फिर उसी जगह लौट कर आता है जहां पर वो सो गया था। अब इस भरोसे पर उसी पत्थर पर सहारा लगाकर, टेक लगाकर सोता है, उस पत्थर पर सर रखकर सोता है कि बस अब मैं मर रहा हूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिंदगी से मायूस होकर मरने के इरादे से अपनी जगह पर लौट कर आदमी सो गया, लेकिन अचानक नींद से बेदार होता है, आंख खुलती है तो देखता है कि ऊंट सामने खड़ा हुआ है, सवारी सामने खड़ी हुई है, उस पर पानी भी रखा हुआ है, खाना भी रखा हुआ है और जिंदगी का जरूरी सामान भी उस पर रखा हुआ है। तो ये मुसाफिर अचानक घूमी हुई सवारी को
اپنے سامنے پا کر کتنا خوش ہوتا ہے. جو مرنے کے لیے لیٹا ہوا تھا، زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، اچانک سواری کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا یہ مسافر آدمی اچانک اپنے سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کے توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس مسافر سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کبھی کوئی گناہ ہم سے ہو گیا ہو تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے. اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ میں بہت گناہگار ہوں، میں کیسے اللہ سے معافی مانگوں. جیسے شاعری کی دنیا میں مرزا غالب کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. بڑے شراب کے عادی تھے مرزا غالب، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ شعر کہا تھا، انہوں نے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اتنے گناہ تمہارے، اتنے شراب کے عادی، دنوں رات نشے میں رہتے ہو، اب تمہیں کیا منہ رہ گیا ہے کہ کعبے کو جاؤ گے، حج اور عمرے کو تم جاؤ گے. یعنی اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر انہیں ایک قسم گویا کہ احساس دلایا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کتنا ہی بڑا کوئی گناہگار کیوں نہ ہو، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بندے کی ادا پسند ہے اور اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے، چند دن کا بچہ ہوتا ہے، چند مہینے کا بچہ ہوتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے تو کھانا نہیں مانگ سکتا، اسے پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں مانگ سکتا، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو اپنے منہ سے مانگ نہیں سکتا، کسی سے چھین نہیں سکتا. بس اللہ نے ایک ہی چیز اس کو سکھلائی ہے، بس تو رونا رو دے، بس سب تیری ضرورتیں پوری ہو جائیں. بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماں بھی دوڑ کر آ جاتی ہے، باپ بھی دوڑ کر آ جاتا ہے، بہنیں بھی آ جاتی ہیں، بھائی بھی آ جاتے ہیں، اسے کھانا بھی مل جاتا ہے، اسے پانی بھی مل جاتا ہے. پھر بھی اگر وہ خاموش نہ ہو، رونا شروع کر دے تو اس کو دوا بھی پلائی جاتی ہے، اس کی ہر تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. اللہ والے فرماتے کہ لوگوں، تم اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے رونا تو سیکھو، دیکھو تمہاری ضرورتیں کیسی پوری ہوتی ہیں. تم اللہ کی طرف ایک بارش بڑھ کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک بار تمہاری طرف بڑھتے. تم اللہ کی طرف چل کر آنا تو سیکھو، اللہ کی رحمت تمہاری طرف دوڑ کر آتی ہے. کم از کم ہم چھوٹے معصوم بچے سے تو سیکھیں کہ بچے کی ہر ضرورت رونے سے پوری ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری ضرورتیں پوری ہوں، ہماری ساری تکلیفوں کا مداوا ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اکیلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے والے بنیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے شامل حال ہو جاتی ہے. دنیا میں رونے کی 10 قسمیں ہیں. حضرت ابراہیم بن عبداللہ القطانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رونے کی 10 قسمیں ہیں. 9 کی 9 رونے کی قسمیں ساری کی ساری دکھاوے کی ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور صرف ایک قسم ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ڈر کے ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھ کے رونا ہے. یہ ایک قسم ہے. کم از کم سال میں ایک مرتبہ تو صحیح اللہ کے خوف سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں.
دیکھیے خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک لوگوں کا خوف اور ایک ہے اللہ کا خوف۔ خوف کے معنی ڈر، ایک ہے لوگوں کا ڈر اور ایک ہے اللہ کا ڈر۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، سارے لوگوں کے ڈروں سے ایسے بندے کو نجات دے دیتے، لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا، ہر کسی سے ڈرتا ہے تو ہر کوئی سے ڈرانے لگتا ہے۔ بعض مرتبہ اپنی نیند میں بھی ڈر ڈر کے اٹھتا ہے، کبھی اس کا خوف، کبھی اس کی دہشت، کبھی اس کی وارننگ، کبھی اس کا خوف ستائے رہتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے خوف سے پہلے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ڈر سے پہلے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقی ساری ڈروں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ ہم آگے بڑھے تو صحیح۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضور کے خسر ہیں یہ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا۔ بہت تھوڑا سر کا زمانہ رہا ان کی خلافت کا، 2 سال، لیکن اس کے بعد خلافت کا تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا ہے۔ ہمیشہ اپنے ساتھ میں کوڑا رکھا کرتے تھے کہ نافرمانی کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھتے، گناہ کرتے ہوئے اگر کسی کو دیکھتے تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت میں نکلے ہوئے ہیں، عادت سے روزانہ رات کے اندھیرے میں جب سارے شہر مدینہ کے لوگ سو جایا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی مسافر مدینے میں آج اس کے لیے قیام و طعام کا انتظام کیا جا سکے، کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے دوا دارو کا انتظام کیا جا سکے، چوروں اور ڈاکوؤں سے شہریان مدینہ محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے میں اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کا گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نوجوان ہیں، شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول رہا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا، ادھر سے حضرت عمر نے دیکھا کہ ادھر سے اس نوجوان نے بھی دیکھ لیا کہ حضرت عمر نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نوجوان کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی، اب میری خیریت نہیں ہے، حضرت عمر کا کوڑا ہوگا میری پیٹھ ہو گیا۔ فوراً اس نے بوتل کو ڈھکن لگایا اور ایک رومال میں شراب کی بوتل لپیٹ کر میں بغل میں دبا لیا تاکہ عمر کو نظر نہ آئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب پہنچ گئے اور ڈانٹتے ہوئے اسے کہا کہ کیا ہے تیرے بغل میں؟ اس سے پہلے یہ بات سن لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نوجوان کے قریب پہنچنے تک اس نوجوان نے دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی، یا اللہ مجھے آج حضرت عمر امیر المؤمنین کے سامنے ذلیل ہونے سے مجھے بچا دے، ان کے سزا سے مجھے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا۔ ابھی ادھر اپنے دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور آئندہ کو شراب کے نہ پینے کا اللہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے، دھمکاتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا کہ کیا ہے تیرے بغل میں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ دودھ کی بوتل ہے اور اس میں گرم گرم دودھ ہے، ٹھنڈا نہ ہو اس لیے میں نے اپنے بغل میں رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نکال بوتل باہر۔ اب یہ بوتل نکال ہی رہا تھا کہ زمین پر گری بوتل اور پھوٹ گئی اور زمین پر سارا دودھ پھیل گیا، زمین پر سارا دودھ پھیل گیا۔ حالانکہ حقیقتاً کیا تھی؟ وہ شراب تھی۔ اس نوجوان کو بھی معلوم تھا کہ کم از کم جھوٹ بول کر تو میں بچ جاؤں گا،
لیکن چونکہ اس نوجوان کے سچے توبہ کی برکت دیکھی، اس نوجوان کے دل ہی دل میں سچی پکی توبہ کی برکت دیکھی، کیا کر رہا ہے وہ؟ اے اللہ، مجھے آج حضرت عمر امیر المؤمنین کے سامنے ذلیل ہونے سے اور ان کے کوڑے کھانے سے میری حفاظت فرما۔ میں آج وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں توبہ کا استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کے صدق دل سے، سچے دل سے، خاموشی کے ساتھ میں کیے ہوئے توبہ کی برکت سے شراب کی بوتل کو دودھ بنا دیا، اور اس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی بوتل کو زمین پر بھی گرا دیا، تاکہ حضرت عمر کو معلوم ہو کہ شراب نہیں بلکہ یہ دودھ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان سے پوچھا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ تھرتھراتے ہوئے اس نوجوان نے کہا کہ امیر المؤمنین، حقیقت حال بیان کرنے سے پہلے ایک میری گزارش ہے کہ آپ اگر مجھے سزا نہیں دیتے ہیں، مجھے معاف کر دیتے ہیں، تو میں حقیقت حال آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عمر نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، تم سچ سچ بتاؤ، میں تم کو سزا نہیں دوں گا، میں کوڑے نہیں ماروں گا تم کو۔ اس نوجوان کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ میں سزا سے بچ جاؤں گا۔ تو اس نوجوان نے کہا امیر المؤمنین، بات اصل میں یہ ہے کہ میں شراب ہی پی رہا تھا، شراب پینے ہی کے لیے میں نے بوتل کا ڈھکن کھولا تھا، لیکن آپ نے مجھے دیکھ لیا، میں نے بھی آپ کو دیکھ لیا، میں نے شراب کی بوتل کو ڈھکن لگا دیا۔ اب میں یقین کر لے کہ اب میں آپ کے کوڑوں سے بچ نہیں سکتا، میں نے فوراً اللہ سے لو لگائی اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی، استغفار کی، میں نے معافی مانگی کہ اے اللہ، آج حضرت عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کوڑوں سے میری حفاظت فرما۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ امیر المؤمنین، لگتا ایسا ہے کہ میرے توبہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی بوتل کو دودھ کی بوتل بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق اسے کوئی سزا نہیں دی، اور وہ حضرت عمر اپنی مہم پر آگے چلے گئے اور وہ نوجوان اپنے گھر چلے گئے۔ کہ دیکھا آپ نے، آج سرے عام نکل کر توبہ استغفار کرنا بڑا آسان ہے، لیکن تنہائی میں اٹھے تو صحیح، رات میں اپنی نیند کی تھوڑی سی قربانی ہم دے تو صحیح، چند رکعت تہجد کی نماز ہم پڑھے تو صحیح، اور اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کو یاد کر کے آنکھوں سے ایک دو آنسو بہائے تو صحیح۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے جوش میں آتی ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور کیسی ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کی بوتل کو دودھ بنا دے سکتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کر سکتے؟ اسی وجہ سے قرآن مجید کی جو سورہ تحریم کی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے سچی پکی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، نیکی میں تبدیل کر دے گا، وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس کے اوپر آپ کا تاج محل بنا ہوا ہوگا، جنت بنی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوف خدا کو دل میں بساتے ہوئے رونے کی اور اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زندگی میں جب تک رہیں اللہ تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب تک جانے انجانے میں جو کچھ بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں
اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.